ایک چائنا ہے اور ایک رشیا ہے. یورپ کے کچھ ممالک بھی بناتے ہیں یہ جو میڈیسنز کے را مٹیریل ہیں، لیکن ان کی ایک قوم کی کسی 2 یا 3 کے اندر اسپیشلائزیشن ہوگی، کسی اور قوم کی ہوگی جو ایز اے ہول بلک میں بناتے ہیں را مٹیریل جو دوائیوں کے اندر ڈلتے ہیں. مثلا 1 کلو کی 1 لاکھ گولیاں بن جاتی ہیں. اس طرح کے جو را مٹیریل جو ہیں وہ بھارت اور چائنا بناتے ہیں. جو ہماری پروڈکشن لائن بھارت کی را مٹیریل کے اوپر لگی ہوئی تھی، ظاہر ہے جب را مٹیریل آنا بند ہوا تو وہ بھی بند ہو گئی. اس کے یہ بات جب بتائی گئی وزیر اعظم صاحب کو یا ان تک پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے را مٹیریل امپورٹ کر لیا جائے، خاص طور پہ جب کہ کرونا کی آمد ہے اور آ چکا ہے کرونا اور اس کے لیے دوائی چاہیے، تو وہ را مٹیریل منگوایا گیا. ہمارے پروگرام جو سوشل میڈیا کے اوپر جب یہ کنٹروورسی لوڈ ہوتا ہے، اس کے نیچے آ کے انڈینز نے لکھا کہ $20 کروڑ کا جو فراڈ ہوا ہے آپ کے ہاں دوائیوں کی امپورٹ میں، آپ اس پہ پروگرام کیوں نہیں کرتے. ہم نے ظاہر ہے ان کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا. وہ گالیاں بھی دیتے ہیں نا جی، ہم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اور تصریح کے ساتھ لکھا گیا کہ آپ کا اسٹیٹ بینک گنگا کیوں ہو گیا، اتنے ارب ڈالر، اتنے کروڑ ڈالر کا فراڈ ہوا ہے اور ٹیکس ایویژن ہوئی ہے. اب خام مال کے اوپر ٹیکس نہیں تھا، لیکن دوائیوں کی درآمد کے اوپر بہرحال ٹیکس تھا. اب یہ خبر ہے، اور یہ خبر میں 15-16 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں جب انڈینز یہ ہمیں بتا رہے تھے. اب یہ کابینہ کے اجلاس سے نکلا ہے کہ انڈیا سے را مٹیریل نہیں آیا بلکہ برانڈڈ میڈیسنز آئی ہیں، بنی ہوئی میڈیسنز آئی ہیں جن کے اوپر 300 گنا 400 گنا % یا 500% ٹیکس امپوز تھا. یعنی کہ اس کور میں اربوں روپے کا ٹیکس چوری کیا ہے درآمد کنندگان نے. اور درآمد کنندگان گنے چنے ہیں، ان کے لیے کوئی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. چند لوگ مینوفیکچرنگ کے نام کے اوپر تو یہ اجازت ملی تھی، تو مینوفیکچرر تو آپ دیکھ سکتے ہیں درجن نہیں تو 1.5 درجن ہوں گے. اور جس کے اوپر پنجے جھاڑ کے ظفر مرزا صاحب کبھی وہ ماسک ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، کبھی دوائیاں امپورٹ کر لیتے ہیں، پتہ انہیں کچھ نہیں ہوتا، وہ تو قصوروار ہوتا ہی نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے کزن کو دوسرے مرزا صاحب جو ہے ان کو انکوائری کمیٹی کا ہیڈ مقرر کر دیا ہے. یعنی کہ جو ڈاکو ہے اس کو چور کی انکوائری کے اوپر تقرر کر دیا گیا. میں اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. اس کے اوپر بہرحال یہ ایک بڑا تشویشناک معاملہ ہے کہ ریاست کے معاملات کس بچگانہ، اور جسے بچگانہ تھوڑا سا ہلکا لفظ ہے، انگریزی کا لفظ چائلڈش جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے، کس چائلڈش طریقے سے چلائے جا رہے ہیں اور گورننس کس لیول کی ہو رہی ہے. ہم اس پہ قطن منہ نہ کھولتے اگر صرف انڈینز ہی کہتے رہتے، لیکن چونکہ اب کابینہ کے اجلاس میں یہ بات بے نقاب ہو گئی ہے اور اس کے لیے ہم نے بڑا کریڈٹ بھی کلیم کر لیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے 420 لاکھ والی تانیہ جو ہے وہ آ جائے گی کہ دیکھیں 72 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پرائم منسٹر نے خود آرڈر کیا ہے، اور اس کے بعد وہ خود آرڈر کر کے باقی انکوائریاں کا جو کچھ کرتے ہیں وہی اس کا بھی ہوگا. لیکن اب دیکھ لیں لیول آف، میں کرپشن نہیں کہہ رہا، لیول آف گورننس کہہ لیں، وہ کس گھٹیا لیول کے اوپر ایگزسٹ کرتا ہے. آج اس کے اوپر اپوزیشن لیڈر صاحب کو بھی ہوش آیا کیونکہ ان کے بھی پکڑے جانے کے دن قریب آ رہے ہیں نا، تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کے اوپر ایک آدھ سٹیٹمنٹ جاری کر دوں. تو وہ انہوں نے جاری کر دیا اور انہوں نے عمران خان صاحب کو براہ راست ذمہ دار قرار دے دیا. لو معاملہ جو ہے، جو اس کا سیکٹری ہوتا ہے وہ، اور جو ایک سیاستدان تو غلطی کر سکتا ہے لیکن بیوروکریٹ کبھی بھی اپنی فائل پہ ایسی غلطی نہیں کرتا جس سے کہ اس کی اپنی جان چلی جائے یا اس کی نوکری جانے کا احتمال ہو. اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو طاقتور ہیں، جو وزیر اعظم سے بھی طاقتور ہیں، جو مافیا کا حصہ ہیں، جیسے بھٹی صاحب نے بھی کہا اور ہمارے دوست نے کہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ ہم یہ سارے ہی سمجھتے ہیں کہ دیکھیے عمران خان صاحب ایک وش لسٹ لے کے آئے تھے، ایک تبدیلی کا سلوگن لے کے آیا تھا. سلوگن لگانا اور چیز ہوتی ہے، سلوگن کو پالیسی میں بدلنا اور اس پالیسی کو پھر امپلیمنٹ کرنا یہ کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. حکومت چلانا اور ہوتا ہے، نعرے لگانا اور ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت جس قسم کا کام کر رہی ہے یہ صحیح ٹریک پہ نہیں جا رہی، یہ ایک سیکیورٹی رسک بنتی جا رہی ہے. جیسے آپ نے خود ہی کہا، اور سیکیورٹی رسک سے
خطرہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہماری عوام کو ہو رہا ہے، ہمارے لوگ. میں خود میڈیسن خریدتا ہوں، اور جب سے یہ حکومت آئی ہے ڈبل ٹرپل گنا میڈیسن جو میں ہارٹ کے میں خود لیتا ہوں. یقین جانیے جب ان سے پوچھتے ہیں کہ جی پچھلے مہینے تو بڑھی تھی، انہیں جی پھر بڑھ گئی ہیں. تو دیکھیں جب مافیا کے ساتھ ان کو اعانت کرنے کے لیے حکومتی وزراء موجود ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ کیا ایک وزیر کرپٹ ہے یا نائل ہے یا اس کا سیکٹری ہے؟ تو یہ سارے کا سارا جیسے بھٹی صاحب نے کہا یا دوستوں نے کہا یہ وزیر اعظم پہ جاتا ہے، ٹیم لیڈر پہ جاتا ہے. یہ وہ ٹیم لیڈر جو کہا کرتا تھا کہ اگر بجلی کے بل یہ آئیں یا ایک پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو سمجھو کو اس کا جو حکومت کا وہ کرپٹ ہے. تو اگر یہ ہم آج کے وزیر اعظم سے پوچھیں کہ آپ کے دور میں اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ایسی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو غریب عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں، تو پھر اس میں ہم کس کو دوش دیں گے؟ وہ پھر یقیناً حکومت کو دیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کے ساتھ ساتھ جو ان کی ناکامیوں تو اپنی جگہ، لیکن ان ناکامیوں کا جو اثر ہے وہ عام آدمی پر یقیناً پڑ رہا ہے. اب یہ جو فراڈ ہوا ہے یا جس میں بلین آف روپیز کی ٹیکس ایویژن ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ ویسے ہی ہوگا جیسے چینی پر ہوا، آٹے پر ہوا اور باقی جو پر یہ پھر دبا دیا جائے گا. یہ وہ ہم کواری کمیٹی بنا رہے ہیں اور پھر کبھی ایک دن وزیر اعظم کہیں گے میں نے تو کہا ہی نہیں تھا. جی بھٹی صاحب، وزیر اعظم یہی کہیں گے کہ یار میں نے تو کابینہ کے حالانکہ کابینہ کے اندر جب ایک بات اپروو ہوتی ہے تو وہ ہولی رسپانسبلٹی ہوتی ہے پرائم منسٹر کی. منسٹر تو اس نے اپنی جاب آؤٹ سورس کرنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں. منسٹر کا فیصلہ بھی الٹیمیٹ رسپانسبلٹی آف پرائم منسٹر ہوتا ہے. اگر ہم پارلیمانی نظام کی بات کریں بھٹی صاحب. بھائی صاحب دیکھیں، اس میں یہ بات سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جو وزیر صحت ہے وفاقی وہ ہیں پرائم منسٹر صاحب خود. جی چونکہ مشیر صحت انہوں نے ایک رکھے ہوئے کام شام اور پریس کانفرنس کرنے کے لیے اور ماسک باہر بھیجنے کے لیے اور ماسک باہر سے منگوانے کے لیے، لیکن جو اصل کام ہے وہ وزیر صحت جو ہے وہ خود ہیں اور ان کی ذمہ داری ڈائریکٹلی آتی ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے. اور بات یہ ہے جی کہ آپ کس کس بات کا رونا روئیں گے اور کتنی دیر روئیں گے، کب تک روتے رہیں گے، یہ کام اسی طرح ہی چلنا ہے. وہ ایک طرف پہلے وہ چیز باہر جائے گی ملک سے، پھر وہ ملک سے اندر واپس آ جاتی ہے، کبھی گندم چلی جاتی ہے، کبھی چینی باہر نکل جاتی ہے. وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کبھی آٹا ادھر ہو جاتا ہے، کبھی آٹا جو وہ مرغیاں کھا جاتی ہیں ہمارا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کریں کیا؟ اس کا حل یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اگر واقعی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کا نام جو ہے تحریک انصاف ہی رہنے دیں تو کوئی کام تو کسی جگہ تو انصاف کر دیں. کوئی ان کے جو ارد گرد دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ان میں سے جو لوگ کرپٹ تھے، جو لوگ کرپٹ ہیں یا جو لوگ کرپشن میں انوالو ہیں، کم از کم ان کو کچھ تو سزا ملے تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ واقعی یہ جماعت ہے. یہ کہ کچھ عرصہ وہ فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصہ میڈیا سے غائب رہے، ابھی پھر وہ آ کے پھر وہی کام شروع کر دیا انہوں نے. وہ ٹیڑھا سا ماسک لگا کے آ جاتے ہیں اور فیصل واوڈا صاحب وہ وہاں پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے دیکھیں اس کی کابینہ کی بار بار وزیر اعظم نے اپنے ایسے فیصل واوڈا جو ہے نا اس کو دیکھ کے تو آپ کو مولا جٹ میں وہ بڑی بھابی یاد نہیں آ جاتی جڑی کہندی مولیا. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں وزیر اعظم نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ جی جو بھی ڈیسیژن ہوتا ہے انہوں نے خود اپنے منہ سے یہ برملا کہا ہے کہ جی میں اس کا ذمہ دار ہوں براہ راست. ہاں جی، کوئی بھی ڈیسیژن اس ملک میں اگر ہوتا ہے تو پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم ہی ذمہ دار اور وہ کیبنٹ جو ہے وہ بالکل ان کے معاون ہوتے ہیں. کیبنٹ کا کام ہوتا ہے کہ جی وزیر اعظم کو مشورہ دینا. وزیر اعظم نہیں مانے گا بات ختم ہو جائے گی، وہ مشورہ بھی ختم ہو گیا. اب اس کیس میں جو بھی ہوا ہے یہ اسی طرح کا کیس بننے جا رہا ہے جی جس طرح چینی اور آٹے کا تھا کہ جی ہم نے تو وہ سبسڈی لی تھی باہر جانے کے لیے، باہر بھیجنے کے لیے. تو باہر گئی نہیں، وہ باہر گئی یا نہیں گئی وہ بات کا کام ہے جی. وہ تو آپ دیکھیں نا ہم ثابت کر دیں گے کہ جی باہر گئی ہے. وہ چاہے کاغذوں میں سر آپ کے پاس سی پورٹ کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے نا کیا آیا کیا گیا ہے. یہ جو 5 لاکھ گندم باہر سے منگوانی تھی پتہ کریں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ 5 لاکھ نہیں آئی آج کی ڈیٹ تک. اور گندم کا کرائسس جو ہے گندم نہیں کی گندم کی فصل آ گئی ہے. مطلب میں نے 1-2 لوگوں سے پتہ کروایا ہے جو کہ اس کو ڈیل کرتے ہیں گرین ہینڈلنگ وغیرہ کے جو لوگ ہیں نا، انہوں نے کہا جی نہیں گندم نہیں آئی، ہم نے نہیں آف لوڈ کی وہاں سے. اب وہ 5 لاکھ کی گندم کاغذات میں واپس آ چکی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ اسی طرح یہ ادویات کا ہے. ویسے ہمارے وہ مخالف ہے، ہم ان کو ٹکا کے ان کی ہم لتے بھی لیتے ہیں، کلاس بھی لیتے ہیں اور ان سے ہم نے تجارت بھی بند کر دی. لیکن پاکستان میں میں آپ کو لاہور کے جتنے بڑے سٹورز کی چین ہے وہاں چلیں میرے ساتھ، تمام انڈین چیزیں، ان کی مٹھائیاں، ان کے جو سر کو لگانے والے تیل ہیں سے لے کے ان کی سب چیزیں ڈابر آملہ تک سارا کچھ ملتا ہے جی. اور لوگ خریدتے ہیں اور ڈبل پیسوں پہ خریدتے ہیں. ان کے وہاں پہ شاید 90 روپے، ہمارے
180 کے قریب چلا گئے ہوئے ہیں, ہاں. ڈبل ماری پرائس. ویسے ڈابر آملہ والوں نے پاکستان کے اندر اپنا جو سیلز ایجنٹ مقرر کیا ہے وہ ایک میڈیا ہاؤس کے مالک کو کیا ہے. اس کے اوپر بات کر کے دکھائے نا میڈیا کے اوپر. میڈیا کا جو حال ہے, اگر وہ بندہ سائڈ بزنس کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں, کیوں آپ اس کے بہت سارے بزنس ہیں جی. چلے کوئی بات نہیں, ان کے تو